تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی زبان سے جواب دلوایا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ اس کو اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں تھا اور اللہ نے ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا۔ اب کچھ تو ہے، اب تو اس کا جسم بھی ہے، اس کی ہڈیاں بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی، لیکن جب کچھ نہ تھا تو اس نے اس کو وجود دیا۔ اب جب یہ کچھ موجود ہے تو کیا اس کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ہماری ہر بات کا علم اللہ کے پاس ہے، آگے ہے پیچھے ہمارے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا اللہ علم رکھتا ہے، اور وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت جب چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ہم زمین پہ اترتے ہیں، اپنی مرضی ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے قائدین پر جو قیادت کرتے ہیں گمراہ لوگوں کی، جو لوگوں کو جہنم کے ایندھن بننے کی دعوت دیتے ہوئے جہنم کے راستے پر چلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے مقابلہ تھا، اور اس کے اندر حالات بڑے سخت تھے۔ ابو طالب بھی فوت ہو گئے، ختیجہ زہرا بھی فوت ہو گئی، تو اب اس کے بعد کفار مکہ کی باتوں سے اور ان کے طعنوں سے اور ان کے سوالات سے بچنے کے لیے آپ کے پاس جو واحد راستہ تھا وہ وحی الہی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تسلی سے آپ کے اندر ایک سکون اور اطمینان پیدا ہوتا تھا۔ تو آپ فرشتوں سے سر جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جتنی دفعہ تم میرے پاس آتے ہو اس سے زیادہ جلدی تم کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی زبان سے جواب دلوایا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ اس میں آپ کے لیے ایک صبر کی تلقین بھی ہے کہ ہمارے اترنے کا مقصد آپ کو تسلی دینا اور ہم آپ کی خواہش کو پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، ہمارے آنے سے آپ کی خواہش، آپ کے سکون ملتا ہے، آپ کو اطمینان ملتا ہے، آپ کو سہارا ملتا ہے، لیکن ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں اتر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دائرہ مقرر کیا ہوا ہے، ہم اس دائرے سے ذرا بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو جبرائیل صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ اس میں فرشتوں کی حقیقت بھی واضح ہو گئی۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ آخرت کے اندر فرشتے ہمارے لیے اڑ جائیں گے اور ہماری بخشش کروا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ وہ اپنے رب کے حکم کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں آ سکتے، اس کے لیے بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے۔ یعنی ہم جو ہے ہماری ہر بات کا علم اللہ کے پاس ہے، آگے ہے پیچھے ہمارے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا اللہ علم رکھتا ہے، اور وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت جب چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ہم زمین پہ اترتے ہیں، اپنی مرضی ہم نہیں کر سکتے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سارے حالات اللہ کو پتہ ہے، آپ کی خواہش کا بھی اللہ کو پتہ ہے،
اور مشرکین مکہ کی باتوں سے آپ کے دل کی غمگینی کا ہونا بھی اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے، وہ اس کی حکمت ہے، وہ اس میں وحی کے بھیجنے میں تاخیر کرے یا تعجیل کرے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور اس کے درمیان ہر چیز کا۔ اللہ کی توحید ربوبیت کا بیان ہے کہ وہ پالنے والا ہے، وہ پورے مخلوق پر بہت مہربان ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے، آسمان اور زمین کا بھی رب ہے، تو آپ کی مشکلات کو وہ خوب جانتا ہے۔ اس کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت اس کی ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو بس آپ اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کرتے رہیں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر جمے رہیں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ یہ مشرکین مکہ آپ کو کچھ کہتے رہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں۔ دیکھیے یہاں بھی ربوبیت بیان کر کہ اللہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور پھر دعوت ہے اس کی الوہیت کی کہ وہ بندگی کے لائق بھی وہی ہے۔ بندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی، مالی، بدنی، ہر طرح کی بندگی صرف اللہ اکیلے کے لیے ہے۔ قولی بندگی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس سے دعا کرنا، یہ دعا بندگی ہے، عبادت ہے، یہ قولی بندگی ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، حتیٰ کہ بیوی بچوں پر اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، یہ مالی بندگی ہے۔ اور بدنی بندگی ہے، اس کے آگے جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کے گھر کا طواف کرنا، خانہ کعبہ کا، یہ بدنی بندگی ہے۔ اور پھر اطاعت، غیر مشروط اطاعت اس کے حکموں کی، وہ حکم دے، جو حکم دے اس کو بجا لانا، یہ سب باتیں بندگی میں داخل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے، لہذا ہر ایک کو اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی بندگی پر قائم ہو جائیں۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اللہ کا نام اللہ ہے، اس کی بہت سی صفات ہیں، وہ سب صفاتی نام ہیں، ذاتی نام اسم اعظم اللہ کا اللہ ہے۔ اس نام کا اللہ پوچھتا ہے کہ کوئی اور ہے؟ جب کسی کو نہیں جانتے، کوئی اور اس نام کا نہیں ہے، تو پھر کسی اور کی مرضی کیسے چلے گی؟ کسی اور کا حکم کیسے چلے گا؟ کسی اور کی بندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے تو نام جیسا نام کسی کا نہیں ہے، لہذا اس بندگی صرف اسی کی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہ انسان کہتا ہے، اللہ نے مشرکین مکہ، یا انسان سے مراد مشرکین مکہ اور منکرین قیامت ہیں، کہ یہ انسان کی جو اصل بیماری ہے، جو اس کی وجہ ہے اللہ کی بغاوت کرنے کی، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کا منکر ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اس کو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ میرے والدین، اب تک کتنے لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، یہ بوسیدہ ہڈیوں والے لوگ کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ مشرکین مکہ کو بہت بڑا شک تھا آخرت کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان، کیا بھلا انسان کو یاد نہیں؟
انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کو اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں تھا اور اللہ نے ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا۔ اب کچھ تو ہے، اب تو اس کا جسم بھی ہے، اس کی ہڈیاں بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی، لیکن جب کچھ نہ تھا تو اس نے اس کو وجود دیا۔ اب جب یہ کچھ موجود ہے تو کیا اس کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ اپنی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ اللہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کرو۔ ایک نطفے سے پورا انسان کا بنا دینا، اور انسان کا پورا وجود جب مالک الملک اس پر قادر ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس کو دوبارہ زندہ کرے۔ فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور ان کو جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی ساتھ جمع کریں گے۔ یہ آخرت کے جو منکرین ہیں اور اس کی بندگی میں دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، یہ اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین، وہ انسانوں میں سے ہوں وہ جنات میں سے ہوں، اللہ ان سب کو، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے تیرے رب کی قسم، ہم ان کو ضرور جمع کریں گے آخرت کے دن۔ ثم، پھر، لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم جثیا، گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد۔ ان کی وہ کیفیت بیان کی جو آخرت میں ہوگی۔ جہنم سامنے لائی جائے گی اور یہ جہنم میں داخلے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ جہنم کے اندر داخل ہونے کے لیے، یعنی اللہ ان کو ایسا مجبور کر دے گا کہ یہ جہنم میں جانے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے انتظار کریں گے۔ تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ ان کو ضرور جمع کرے گا۔ اس لیے آدمی آخرت پر ایمان مضبوط کرے۔ جتنا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ کی بندگی کا شوق بھی بڑھے گا اور اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اور جتنا وہ آخرت کو بھولے گا، دنیا کے اندر ایسا غرق ہو جائے گا کہ دنیا ہی کی فکر کرتا رہے گا اور آخرت کو بھول جائے گا، اس کے لیے بندگی سب سے مشکل ہوگی۔ ثم لننزعن، پھر ہم ضرور کھینچ لیں گے، نکال لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان لوگوں کو جو سرکشی میں سب سے آگے تھے۔ دنیا کے اندر جو ان کے سردار تھے، ان کو گمراہ کرنے والے جو تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کو ان گروہوں کے اندر سے نکال کر ان کو بھی وہاں آگے لگائیں گے۔ جیسے دنیا میں انہوں نے قیادت کی اور لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ قیامت کے دن ان کو قائد بنا کر جہنم کی طرف دھکیلے گا کہ تم آگے چلو، تمہارے پیچھے تمہاری قوم آئے گی۔ کتنا خطرناک منظر ہے، آدمی ذرا اس پر غور کرے کہ وہ اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے قائدین پر، جو قیادت کرتے ہیں گمراہ لوگوں کی، جو لوگوں کو جہنم کے ایندھن بننے کی دعوت دیتے ہوئے جہنم کے راستے پر چلاتے ہیں۔ اللہ غضبناک ہے ان پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم وہاں بھی ہر گروہ کے اندر سے ان کے سرداروں کو نکال کر آگے لگائیں گے، اور وہ ان کی قیادت میں جو سرکشی میں، رحمان کی سرکشی میں سب سے آگے تھے، رحمان کی بغاوت میں، رحمان کی آیات کا مذاق اڑانے میں، اس کے احکامات کو نہ ماننے میں جو جتنا آگے تھا، اللہ اس کو قائد بنائے گا، ان کو نکال لائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها، ہم زیادہ جانتے ہیں ان کو جو اس کے زیادہ مستحق ہیں سلی یا جھونکے جانے کے۔ یہ لوگ جو ان کے قائدین ہیں، جو ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر قیادت کرتے ہوئے نبی کی مخالفت میں جو سب سے آگے ہیں،
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جہنم میں جھونکے جانے کے سب سے زیادہ اہل ہے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ یہ دیکھے کہ میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ دعوت دینے والا خوش نصیب ہے اگر وہ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اس کو اپنے پیچھے چلنے والوں کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اللہ کی بغاوت کی دعوت دیتا ہے تو اس کو اپنے پیچھے چلنے والوں کا گناہ بھی اٹھانا ہوگا، سب سے پہلے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے آدمی اپنی دعوت اور اپنے طور طریقوں کو ضرور دیکھتا رہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں جو اس پر وارد نہ ہو۔ جہنم پر ہر شخص نے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، تیرے رب نے کا یہ طے شدہ لازمی فیصلہ ہے، وہ ہر ایک کو جہنم دکھائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط وہ جہنم کے اوپر ہوگی، اس پر سے لوگ گزریں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہوگا جو بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بجلی کی تیزی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں آسمان سے بجلی گرتی ہے اور ایک دم اوپر چلی جاتی ہے، یعنی پلک جھپکنے کے اندر وہ اس جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا، وہ خوش نصیب ترین شخص ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد لوگ آئیں گے، آپ فرماتے ہو کہ پرندوں کی طرح اڑتا ہوا آئے گا اور اس کے اوپر سے گزر جائے گا، کوئی انسانوں کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہوا پل صراط پر سے گزر جائے گا، اور ایک شخص آخر میں ایسا بھی آئے گا جو اپنے کولے کے بل چلتا ہوا گھسیٹتا ہوا صراط مستقیم پر سے گزرے گا۔ تو یہ مختلف درجات ہوں گے اعمال کی بنیاد پر۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فوراً وہاں سے گزر جائیں، اور پھر جو بھی گزر جائے ایمان والا اور وہ جہنم میں گرنے سے بچ جائے تو وہ خوش نصیب ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پل صراط پر ایسی چیزیں ہوں گی جو ان بندوں کو جو اللہ کے باغی ہیں اچک لیں گی اور جہنم میں ڈال دیں گی، وہ زخمی ہوں گے جہنم میں، اور ایمان والے آخرکار اس جہنم سے نکل کر وہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ جو گناہگار تھے دنیا کے اندر، اچھے اعمال بھی کیے برے اعمال بھی کیے، وہ آخرکار جہنم سے نکل آئیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا طے شدہ فیصلہ ہے، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو ایمان لائے تھے، عمل صالح کرتے تھے، وہ تو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ پل صراط کو عبور کر کے آخرکار جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ اپنے باغیوں کو اس جہنم میں داخل کرے گا، پل صراط پر سے وہ اس کو عبور نہیں کر سکیں گے جہنم کو، وہ گھٹنوں کے بل وہاں گر جائیں گے اس جہنم کے اندر۔ تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے یہ آدمی جو ہمیں مہلت ملی، تھوڑی سی مہلت ملی، اس مہلت کے اندر ہم اب کوشش کریں اپنے رب کی بندگی کرنے کی، اس کے احکامات پر چلنے کی، تاکہ ہم پل صراط کی مشکل لمحات پر قابو پا سکیں، ہم وہاں دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے ہم وہاں سے نکل جائیں اور جہنم کا عذاب بھی ہمیں نہ چھوئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو رب کہنے کے بعد آخرت کی فکر کرتے ہوئے جنت کی تیاری کریں، اللہ کے احکامات پر چلیں۔ اللہ ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔